والے تھے جب بڑھاپے میں ہمیں بے سہارا من چھوڑ کر, ہمیں کسی اور کے در پر چھوڑ کر, بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر کسی اغیاروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, کسی دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے مکتب میں بھیج کر اپنے بیٹی اور بیٹی کو شریعت سکھا دیا ہوتا, چاہے دنیاوی مال کم کماتا. اور آپ یقیناً جانیے اس سے پہلے بھی ہمارے والدین نے, ہم خود 6 بھائی بہن ہیں اور اس میں سے متعدد لوگ ایسے ہیں جس کے 2 بچے نہیں ہوتے تھے بلکہ 5-6 بھائی بہن ہوا کرتے تھے. اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا مر گیا ہو, یقیناً مشقتیں اٹھائی ہیں, پریشانیاں اٹھائی ہیں, لیکن کوئی بھوکا نہیں مرا ہے, کوئی بیٹیاں بھی بیاہی نہیں رہی ہے. تو یہ حقیقت ہے اور رب قدیر اس بات پہ قدرت کرتا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہ پہلے رزق دے دیتا ہے کہ ماں کے ستن میں, ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے, ہمارے لیے پہلے رزق دے دیتا ہے کہ بندہ تو جا رہا ہے دنیا میں تو اپنی ماں کا محتاج ہوگا, کسی غیر کا محتاج نہیں ہوگا. تو رب قدیر پیدا ہونے سے پہلے جو ہمارے رزق کا انتظام کر دے گا. جو ہم کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے آگے چل کے بھوکے مر جائے, اگر بھوکے مرنے والے ہوں گے, اگر رب قدیر نے ان کو بھوکا مرنا نصیب کر دیا ہوگا تو آپ کا ایجوکیشن کام نہیں آئے گا, آپ کی تعلیمات کام نہیں آئے گی, آپ کی روش, آپ کی مال و دولت کام نہیں آئے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ابھی ہندوستان کے ماحول, آپ بخوبی آگاہ ہیں اس ماحول سے, کہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان ہے, سنسکرت پڑھ چکا ہے, وہ ہندوستان کے آئین کے مطابق اس نے ٹیٹ کوالیفائڈ کیا, اور جب کالج میں اس کو پروفیسری کی نوکری ملنے والی تھی ان کو جوائننگ نہیں کرنے دی گئی. اس نے ساری چیزیں تیار کی اس لیے کہ مجھے نوکری مل جائے, مجھے مال و دولت مل جائے. لیکن جب جوائننگ کا ٹائم آیا, کہہ دیا گیا تم مسلمان ہو, تم سنسکرت کیسے پڑھا سکو گے؟ ارے تم جانو گے نہیں ہماری تہذیب کیا ہے, ہماری روش کیا ہے, ہمارا جو ہے طور طریقہ کیا ہے, تو تم سنسکرت پڑھا کے کیا کرو گے؟ تو آپ جان لیجیے اگر دنیا کے لیے دوڑیں گے تو کبھی بھی دنیا آپ کو قدم قدم پر رسوائی حق دے گی, قدم قدم پر دنیا آپ کو اس بات کا احساس دے گا کہ تم غلام مصطفیٰ ہو. اگر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تبھی تم زندگی سے گزار سکتے ہو, لیکن اگر اغیاروں کے دامن میں پڑو گے, اگر غیروں کے دامن میں پڑو گے, غیروں کے قدموں میں پڑو گے, تو یقین جانیے آپ نوکری کریں گے تو بھی ذلیل خوار رہیں گے, آپ پیسے کمائیں گے پھر بھی ذلیل خوار رہیں گے. لیکن اگر دامن مصطفیٰ سے آپ رکھتا رہیں گے تو اگر آپ نوکری بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی آپ کو عزت دے گا. لیکن دامن مصطفیٰ سے ہٹ گئے تو کبھی بھی آپ کامیابی اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. البتہ یہ بات بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں بھوکے مر جائے, ہمارے بچے بھوکے مر جائے, تو آپ یقین جانیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا یقین نہیں ہوتا کہ جب میں دہنے طرف سلام پھیرتا ہوں تو بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں سکوں. یعنی جو علم کے دروازے ہیں ان کو نہیں پتا, تو ہمیں رات کو کیا معلوم کس جگہ کیا حادثہ ہو جائے جب ہماری زندگی گزر جائے. ہمارے نبی, آپ نے بھی تقریر میں سنا, ہمارے نبی یتیم تھے, وقتا رفتہ والد چلے گئے, والدہ چلی گئی, دادا چلے گئے, چاچا چلے گئے. کیا ہمارے نبی 63 سال زندگی نہیں گزاری, پاک کشی کی زندگی گزاری ہوتی ہے؟ پاک علیہ السلام نے وہ امت کے عبرت کے لیے, امتوں کو سکھانے کے لیے کہ اگر پاک کشی بھی آئے تو رب کا شکر ادا کرو, پیٹ میں پتھر ڈال کے بھی زندگی گزار کرو لیکن رب کا شکر ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم اگر بھوکا پڑ جائے تو لوگ ایسے زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے کہ آپ مولانا بنائیں گے, یعنی مولانا لوگ بھوکے مرتے ہیں. آپ یقین جانیے اس الفاظ پہ غور کیجیے کہ اگر مولانا بھوکا مر جائے گا تو کوئی بھی قوم جو مسلم ہو, جو نبی پر ایمان رکھنے والا ہو, وہ جنت میں جا نہیں سکتا. کیونکہ آپ اسی لیے نہیں کر رہے کہ فلاں شخص مر گیا, آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنے والا بھوکا مر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں حدیث بیان کرنے والا بھوکا مر رہا ہے, نبی کا مسائل بیان کرنے والا بھوکا مر رہا ہے. تو کس کے سبب مر رہا ہے؟ لیکن آپ کے سبب مر رہا ہے. آپ نے تنخواہیں کر رکھی ہیں, آپ نے ان کی تمام ضروریات کا خیال نہیں رکھا ہے, تو آپ یہ خیال لاتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا مولانا بن جائے گا تو کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے جائے. کیا اس محلے میں پورے یہاں سے لے کر وہاں تک سارے لوگ مولانا ہیں جو کسی قدر کی مزدوری کرتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں, اکا دکا مولانا ہے؟ کیا وہی لوگ فاقہ کشی میں زندگی گزار رہے ہیں اور سب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, سب کروڑ پتی ہیں؟ کیا ایسا معاملہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ جیسا آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ایک عالم دین بھی ویسی زندگی گزار رہی ہے, بلکہ اس سے بالغ زندگی گزار رہی ہے. کم سے کم تو اتنا تو ہے کہ 5 وقت اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ جب بولتا ہے تو نبی کی باتیں بولتا ہے. کم سے کم اتنا تو ہے جب بیان کرتا ہے تو عشق مصطفیٰ میں جھوم کر بیان کرتا ہے. کم سے کم اتنا تو ہے جب بیان کرتا ہے تو نبی کی شریعت بیان کرتا ہے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ صبح سے شام تک رب کی فرمان برداری میں زندگی گزرتی ہے. کیونکہ فاقہ کشی کرنا, عشق عطا کرنا, ناتا کرنا اس رب قدیر
तकलीफ के जिम्मे है। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप अगर फिक्र करते हैं कि हमारे बेटे को अगर मौलाना बना देंगे तो ऐसा होगा कि वो भूखा मर जाएगा, तो आप यकीनन जानिए उस रब्बे कदीर से आप भरोसा उठा रहे हैं, उस कादिर मुतलक पर आपको भरोसा नहीं है, जिसने अभी तक आपको रिस्क दिया है, आपको भी दिया है, आपके औलादों को भी दिया है, आपके बच्चों को भी दिया है, आपकी बच्चियों को दिया है, और आपकी माओ और आपके दादाओं आबा व अजदाद को भी रिस्क दिया है। क्या आप उस मालिक हकीकी पर यकीन नहीं रखते? क्या उसके कादिर होने पर आपको यकीन नहीं है? क्या उसके राज़िक होने पर आपको यकीन नहीं है? अगर यकीन है तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरा बेटा शरीयत के कानून को पढ़ लेगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सब इंसान करोड़पति होकर ही मरे। अल्लाह ताला से बस दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना बनाए अपने सिवा, यानी अल्लाह जब मोहताज रखे सिर्फ अपना मोहताज रखे, किसी गैर का मोहताज ना रखे। यही में हमारे लिए जिंदगी की कामयाबी और कामरानी है। लेकिन हम अपने नफ्स में इस कदर जकड़े हैं, हम अपने ख्वाहिशात में इस तरह जकड़े हैं। क्या हम मोटरसाइकिल पे भी चलेंगे तो महोदा मोड़ जा सकते हैं, फोर व्हीलर पर भी चलेंगे चाहे वो ऑल्टो हो या दूसरी गाड़ियां हो फिर भी हम महोदा मोड़ जाएंगे, और साइकिल पे भी चलेंगे तो हम महोदा मोड़ जा सकते हैं। साइकिल से जाएंगे तेल का खर्चा नहीं लगेगा। हमने ख्वाहिशात पर रखी हुई मोटरसाइकिल पर जाने की तो हमें खर्चा बढ़ाना होगा। फिर मोटरसाइकिल आई, हमने ख्वाहिशात पाली कि हमें फोर व्हीलर पर जाना है, खर्चा यकीनन बढ़ेगा। यानी आप अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे कंट्रोल करना चाहते तो नबी की शरीयत पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें, चाहे वो शरीयत मुताहरा के खिलाफ हो, चाहे शरीयत की धज्जियां उड़ाकर हो, हम शरीयत से बाला तक उठकर हो, लेकिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। आप यकीनन जानिए, इस बात को दिमाग में बिठा रखिए कि शैतान को सब भटकाता है और शैतान सबको राह रास्त से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान को जिसने राह रास्त से भटकाया वही हमारे अंदर पैदा हो रहा है। कि क्या चीज था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 आवाम के लिए, जब सबको शैतान भटकाता है तो जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, कहा सजदा करो, फरिश्तों ने किया, इब्लीस ने क्यों इनकार किया? कुरान पाक में सराहत कर सकते हैं। किसी को आता है? हाँ, मतलब जाए सर। और कोई? क्या बोले? क्या बोलूं?